ہمارے بندے جناب دنیا سے بندہ چلا گیا 10 دن پھوڑی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. پھوڑی کیا کہتے ہیں سوگ ہے جناب. بھئی یہ پھوڑی 10 دن تک ڈالنا یہ جائز ہی نہیں ہے. سوگ تو صرف 3 دن تک جائز ہے. اور یہ جو تم نے اوپر 7 دن آگے کر لیے ہیں یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور پھر کہنا لو جی 10 دن تک تساں دکاناں نہیں کھولنیاں, 10 دن تک تساں کام تے نہیں جانا. وہ سوگ وہ جو 10 دن تک کر لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بھائی. اور پھر کہتے ہیں جو چولہا بھی نہیں چلانا, وہ چولہا نہ چلائے فوتگی ہوئی ہے سوگ ہے. بھائی 3 دن کے اندر بھی اگر کوئی گھر والا جن کی فوتگی ہوئی ہے وہ اگر چولہا جلا لیتا ہے, چولہے میں آگ جلانے سے مراد یہ کہ گھر میں کوئی کھانا پکا لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. اس میں کوئی ناجائز والی بات ہی نہیں. اب کوئی روٹی نہ ان کو دے یار, ویسے تو یہ پڑوسیوں کا حق بنتا ہے, رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ جن کی فوتگی ہوگی ہے ان کو جو ہے وہ روٹی دے. روٹی نہیں ہے ان کا حق ویسے بنتا ہے. اگر کوئی نہ دے تو انہوں چولہا بھی نہ بالن, اب وہ گھر روٹی بھی نہ پکائیں. وہ کہتے ہیں نا چولہا نہ جلایا جے جناب, فوتگی ہوئی ہے سو گئے, چولہا نہ بالیا جے اور روٹی نہ پکایا جے. او بھائی یہ کس نے کہا ہے تمہیں, کس نے کہا ہے؟ خود ہی اپنے بنائے ہوئے رواج ہے. چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, چولہا جلائیں روٹی پکائیں, یہ سوگ کے منافی نہیں ہے. سوگ کے منافی نہیں ہے. سوگ کسے کہتے ہیں؟ سوگ اسے کہتے ہیں کہ بناؤ سنگار نہ کریں, کوئی خوشی والا کام نہ کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں جو غم اور دکھ کے منافی ہو. یہ ہمارے لوگ جو 10 دن کی پھوڑی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور جو پھوڑی ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری پھوڑیوں کا حال دیکھ لو آپ. ہماری جو پھوڑیاں ہوتی ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے پھوڑیوں پر سب سے بڑی سیاست چل رہی ہوتی ہے. وہاں پر جناب سیاسی مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہماری پھوڑی تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ پھوڑی پر اخبار نہ ہو. اور پھر اخبار بھی ایک قسم کا نہیں, کو 5-10 قسموں کے اخبار ہم نے رکھے ہوتے ہیں, اور وہاں پر جناب اخبار بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پھوڑی بھی مکمل نہیں ہے جس پھوڑی پر حکا نہ ہو, حکا چل رہا ہوتا ہے. پھر جو بندہ باہر سے آتا ہے کہتا ہے جی دعا کرو. اب وہ دعا کیا کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا دعا کیا کرنی ہے. جناب تعزیت کا طریقہ کیا ہے, فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, وہ جناب ایسے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں ہاتھ پھیرے نہ تے نال ہی سارے نے جا آمین. پڑھیا کی ہے بندہ پوچھ لے بھائی دسو پڑھیا کی ہے, دسو بھائی فاتحہ تم نے پڑھی ہے, دسو تک پڑھیا کی ہے, بس ٹھیک ہے. اے جناب اے پھوڑی پائی ہے, خدا دا خوف کرو, کسی کو بندہ پوچھ ہی لیندا کہ پڑھی دا کی ہے. ہمارے لوگ ایک دوسرے نو ویندے ہوندے نے جناب, او ساتھ پھیرے نہ تے نال ہی سارے آمین ہو گئے. جناب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں تو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کہیں پر گئے ہیں بھائی, گئے چلو جی دعا کرو. دعا میں کیا پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف, اول آخر درود پاک پڑھ کے مرنے والے کو صالح ثواب کریں. یہ ہے فاتحہ. یہ ہے ہمارے 2 منٹ بھی ایسے ہاتھ نہیں ہوتے اور چلو جا. اور پھر بعض لوگ تو اکا ایسے اکے کی نڑی منہ میں ڈالی ہوئی ہے, وہ بھی کہتے چلو دعا مانگو جی, ادھر منہ سے جناب اکے کی نڑی پائی, خدا کا خوف. یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر تعزیت بھی نہیں کرنی آتی. تعزیت کیسے کی جائے؟ چلو یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم. تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تعزیت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جن کے بندے کا انتقال ہوا ہے, جن کی فوتگی ہوئی ہے, ان سے تعزیت کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ان کو یوں کہا جائے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی مغفرت فرمائے, اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ ہے تعزیت کرنے کا طریقہ. ہمارے لوگ صرف اور صرف پھوڑی پر منہ دکھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں جناب, پتہ چلے جناب پھوڑی تھے, وہ فلاں بھی آیا سی, وہ فلاں بھی آیا سی. نہ تعزیت کرنے کا طریقہ پتہ, نہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ پتہ. بھائی یہ سیکھنے والی باتیں ہیں, یہ ہم سب کو سیکھنی چاہیے. اور یہ فوتگی پر جو ہونے والی غلط رسمیں ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے, ان کو چھوڑنا چاہیے. 10 دن تک بیٹھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. 3 دن تک صرف سوگ ہوتا ہے, 3 دن سے اوپر سوگ کرنا جائز نہیں ہے. تعزیت بھی 3 دن تک ہوتی ہے اور سوگ بھی 3 دن تک ہوتا ہے. ہاں وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے جو حکم ہے وہ ہے 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کرنا.